سورہ لقمان، سورہ لقمان کا سورہ روم کے ساتھ ربط اس طرح ہے کہ سورہ روم میں اہل ایمان کے لیے دنیوی خوشخبری تھی۔ سورہ روم میں اہل ایمان کے لیے دنیوی خوشخبری کا اعلان تھا نا، یوم یفرح المؤمنون بنصر اللہ، فتح آئے گی تو اہل ایمان خوش ہوں گے۔ اور اس صورت یعنی سورہ لقمان کے اندر اہل ایمان کے لیے آخرت کی خوشخبری ہے۔ وہ کیا کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ سورہ لقمان کا خلاصہ اس طرح ہے کہ سورت کا دعویٰ ہے شرک کی نفی، کہ شرک باطل ہے۔ اس دعویٰ کا ذکر آیت نمبر 30 میں ہے، ما یدعون من دونہ الباطل، کہ اللہ کے علاوہ جو غیروں کو پکارتے ہیں ان کا معبود ہونا باطل ہے۔ اب اس دعوے پر کہ شرک نہیں ہونا چاہیے، اس دعوے پر 8 دلائل کا بیان ہے۔ ان 8 دلائل میں سے ایک دلیل نقلی ہے اور 7 دلائل عقلیہ ہیں۔ دلیل نقلی وہ آیت نمبر 13 ہے جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ اور اس کے علاوہ دلائل عقلیہ میں دلیل نمبر 1 آیت نمبر 10 میں ہے، خلق السماوات بغیر عمد ترونہا۔ اور دلیل نمبر 2 آیت نمبر 20 میں ہے، الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض۔ اور دلیل نمبر 3 آیت نمبر 25 میں ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اور دلیل نمبر 4 آیت نمبر 26 میں ہے، دلیل نمبر 4 آیت نمبر 26 میں ہے، وہ کیا، للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ دلیل نمبر 5 آیت نمبر 27 میں ہے، وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ اور دلیل نمبر 6 آیت نمبر 29 میں ہے، الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل۔ اور دلیل نمبر 7 آیت نمبر 31 میں ہے، الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ لیریکم من آیاتہ۔ تو مجموعی طور پر 8 دلائل ہیں۔ آیت نمبر 23 میں دلیل نقلی ہے حضرت لقمان سے کہ اس نے بیٹے کو کہا لا تشرک باللہ، شرک باطل ہے۔ اور مختلف مقامات پر 7 دلائل عقلیہ ہیں جن سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ شرک باطل ہے۔ دیکھتے جاؤ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، تلک آیات الکتاب الحکیم۔ یہاں سے ترغیب الی القرآن، یہ آیتیں ہیں کتاب حکمت والے کی جس کے تمام مضامین حکمت سے بھرے ہوئے ہیں۔ ہدی و رحمتاً، اس سال میں کہ یہ کتاب ہدایت ہے اور رحمت ہے، للمحسنین، نیکی کرنے والوں کے لیے، الذین یقیمون الصلاۃ، اب یہ نیکی کرنے والوں کے اوصاف کا بیان۔ الذین یقیمون الصلاۃ، یہ وہ ہیں نیکی کرنے والے جو قائم رکھتے ہیں نماز کو، ویؤتون الزکاۃ، اور دیتے ہیں زکوٰۃ، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں،
اولئک علی ھدی من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر قائم ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور یہ وہی ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ بشارت اخروی اہل ایمان کے لیے۔ ومن الناس من یشتری لہو الحدیث، یہاں سے زجر ہے کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کھیل کود کی، جو کھیل کی بات، تماشے کی بات خریدتے ہیں تاکہ اس تماشے والی بات سے لوگوں کو گمراہ کریں۔ حضرت علامہ نصفی رحمہ اللہ تفسیر مدارک میں اور حضرت علامہ واحدی رحمہ اللہ اسباب نزول القرآن میں اس آیت کے شان نزول میں لکھتے ہیں کہ نضر بن حارث کے نام سے ایک کافر تھا جو فارس میں یعنی ایران میں جب یہ تجارت کے لیے جاتا تھا تو وہاں سے قصہ اور کہانیوں کی کتابیں لاتا تھا۔ وہاں کے بادشاہ گزرے تھے رستم، اسفندیار اور اسی طرح قیصر اور کسریٰ کے بادشاہوں کی کہانیوں پر مشتمل کتابیں لاتا، اور وہ آ کر کے مشرکین مکہ سے کہتا کہ محمد بولو صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تمہیں قوم عاد اور قوم سمود کے واقعات سناتے ہیں، کہانیاں سناتے ہیں، آج میں آپ کو ان بادشاہوں کے قصے اور کہانیاں سناتا ہوں۔ مقصد کیا تھا؟ لوگوں کو قرآن کریم سے دور کرنا۔ تو معلوم ہوا کہ ایسے قصے اور کہانیاں جن کے پڑھنے سے یا جن کو لوگوں کے سنانے سے لوگ اللہ کے دین سے دور ہو رہے ہوں تو یہ کیا ہے؟ لہو الحدیث ہے۔ تفسیر مدارک میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما دونوں قسم کھا کے کہتے تھے کہ یہاں لہو الحدیث سے مراد گانا ہے۔ تو آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ گانے کی چیز خریدتا ہے اور وہ لوگوں کو سناتا ہے تاکہ کسی طرح وہ لوگ اللہ کے راہ سے دور ہو جائے، تو اللہ نے فرمایا کہ ایسے آدمی کو دردناک عذاب کی بشارت سناؤ۔ تو ومن الناس زجر ہے، ومن الناس اور لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں من یشتری لہو الحدیث جو خریدتا ہے کھیل کی بات کو، لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم تاکہ بھٹکائے اللہ کے راہ سے بغیر علم کی، ویتخذھا ھزوا اور بنائے ہا اے السبیل مدارک، اور بنائے اس کو، کس کو؟ اللہ کے راستے کو، ھزوا مذاق، اولئک لہم عذاب مہین، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے عذاب رسوا کنندہ۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آیاتنا اور جب پڑھی جاتی ہے اس پر ہماری آیتیں، وَلَّا مُسْتَكْبِرًا، یہی نظر بن حارث جب اس کے اوپر قرآن کی آیتیں پڑھی جائے وَلَّا مُسْتَكْبِرًا تو پھرتا ہے تکبر کرتے ہوئے، كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا گویا کہ اس نے آیتوں کو سنا ہی نہیں، كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا گویا کہ اس کے کانوں کے اندر وقرن بوجھ ہے، فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ پس بشارت دو اس کو دردناک عذاب کی۔ ان الذین آمنوا سے بشارت اخروی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور کیے نیک اعمال، لہم جنات النعیم ان کے لیے باغات ہیں نعمت کے، خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے ان باغات میں، وعد اللہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، حقا برحق، وهو العزیز الحکیم اور وہ اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ خلق السماوات بغیر عمد ترونها، یہاں سے شرک کے بطلان پر کہ شرک باطل ہے اس پر دلیل نمبر 1، خلق السماوات بغیر عمد ترونها پیدا کیا اللہ نے آسمانوں کو بغیر ایسے ستون کے جس کو تم دیکھو، گو ستون تو ہے لیکن ایسا ستون نہیں ہے جو تمہیں نظر آئے، اللہ نے ایسے ستونوں کے ساتھ آسمان کو کھڑا کیا ہے جو ستون تمہیں نظر نہیں آتے۔ وہ کیا ہے ستون؟ اللہ کی طاقت اور قدرت۔ وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ اور ڈال دیے اللہ نے زمین میں پہاڑ، ان تمید بکم اللہ تمید بکم تاکہ تمہارے ساتھ حرکت نہ کرے، وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ اور پھیلا دیا فیہا اس زمین کے اندر من كُلِّ دَابَّةٍ ہر جو ہے جانور کو، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اور ہم نے اتارا آسمان سے پانی، فَأَنبَتْنَا فِيهَا پس ہم نے اگایا فیہا اس زمین کے اندر من کل زوج کریم ہر خوبصورت قسم میں سے، زوج صنف اور کریم حسن تفسیر مدارک،
हाज़ा खल्क़ुल्लाह, अल्लाह पाक फरमाते देखो ये है अल्लाह की मखलूक जो अल्लाह ने पैदा की है। फ़ारूनी माज़ा खलक़ल्लज़ीना मिन दूनी, बस मुझे दिखाओ क्या पैदा किया है उन लोगों ने जिनको इन्होंने माबूद बनाया है अल्लाह के अलावा। तो शिरक की नफ़ी हुई या नहीं हुई लड़के? अल्लाह ने कहा कि मेरा शरीक तो वही हो सकता है जो इस तरह का खालिक हो ना। जब इस तरह का कोई खालिक नहीं तो शिरक बातिल हो गया। दलील नंबर 1 समझे या नहीं? भले ज़ालिमून फ़ी ज़लालिम मुबीन, बल्कि ज़ालिम तो हैं वाज़ेह गुमराही में। वलक़द आतैना लुक़मानल हिकमत, यहाँ से दलील नंबर 1 वो दलील नकली कि हज़रत लुक़मान ने भी कहा कि शिरक बातिल है। वलक़द आतैना लुक़मानल हिकमत, हज़रत लुक़मान के बारे में मुख्तसर तारुफ़ जो साहिब मदारिक ने कराया वो ये है कि हज़रत लुक़मान के बारे में लोगों का इख्तिलाफ है कि ये नबी थे या गैर नबी। तो बाज़ों ने कहा है कि ये नबी थे, लेकिन ऐसा ये है कि ये नबी नहीं थे। कहा जाता है कि इसने 1000 साल उम्र पाई और अपनी आखिरी उम्र में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का ज़माना पाया। चूँकि ये अहले इल्म में से थे तो ये फ़तवा दिया करते थे, लेकिन जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम नबी बन करके है तो फ़तवा का काम छोड़ दिया। कहा कि जिस चीज़ से मैं किफ़ायत किया गया हूँ तो मैं किफ़ायत हासिल क्यों ना करूँ, उसी पर इत्तिफ़ाक़ करूँगा कि बस दाऊद अलैहिस्सलाम फ़तवा के लिए मौजूद है तो मुझे फ़तवा देने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको अल्लाह पाक ने हिकमत दी थी। हिकमत का क्या मतलब? अल इसाबत फ़िल क़ौल वल अमल, तफ़सीर मदारिक। माना हमने उसको ये सलाहियत अता फरमाई थी कि वो बात भी करता तो सही होती, अगर कोई अमल भी करता तो वो सही होता। समझिए हिकमत का मतलब। कहा जाता है कि इस पर हिकमत और नबूवत को पेश किया गया तो इसने हिकमत को इख्तियार किया, क्योंकि नबूवत में बोझ ज़रा और ज़िम्मेदारी बहुत भारी है। इसने समझा शायद ये मैं बोझ न उठा सकूं, तो इसने हिकमत इख्तियार की, तो अल्लाह पाक ने इसको हिकमत से माला माल फरमाया। वलक़द आतैना लुक़मानल हिकमत, और बेशक दी हमने लुक़मान को हिकमत, अनिश्कुर लिल्लाह, ये कि शुक्र करो अल्लाह का। वमन यशकुर, और वो जो शुक्र करता है फ़इन्नमा यशकुरु लिनफ़्सिही, तो वो शुक्र करता है अपने लिए। वमन कफ़र, और वो जो नाशुक्री करता है फ़इन्नल्लाह गनियुन हमीद, बस बेशक अल्लाह बेपरवाह और काबिल तारीफ़ है। वइज़ क़ाल लुक़मान लिब्निही, और जब कहा लुक़मान ने अपने बेटे से, वहुव यइज़ुहु, इस साल में के बेटे को नसीहत कर रहे थे, या बुनय्या, ए मेरे बेटे, ला तुशरिक बिल्लाह, मत शरीक करो अल्लाह, मत शिरक करो अल्लाह के साथ। तो शिरक बातिल हो गया। भाई दलील नंबर 2 समझ में आई या नहीं आई? दलील नकली एक ही है, अव्वल और आखिर। इन्ना शिरक लज़ुल्मुन अज़ीम, बेशक शिरक तो ज़ुल्म है बड़ा। ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि, अब जब बाप ने अपने बेटे को अल्लाह के हुकूक की वसीयत की ना, ताकीद की कि अल्लाह का हक़ ये है कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत ठहराना, तो रब्बे ज़ुल जलाल ने फिर इंसान को अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक की ताकीद फरमाई। तो मालूम हुआ कि जब वालिदैन अपने बच्चे को अल्लाह की तरफ मुतवज्जो करते हैं तो फिर अल्लाह पाक भी बच्चों को अपने वालिदैन की तरफ मुतवज्जो करते हैं। जब वो वालिदैन अपने बच्चों को कहते हैं कि अल्लाह का ख्याल करो, तो अल्लाह पाक भी अपने उन बच्चों के दिलों में डालते हैं कि अपने वालिदैन का ख्याल करो। ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि, और हमने ताकीद की इंसान को उसके वालिदैन के बारे में। हमलतु उम्मुहु वहनन अला वहनिन, उठाया है इस बच्चे को उसकी माँ ने कमज़ोरी, वहनन अला वहनिन, कमज़ोरी में कमज़ोरी पर, वहनन कमज़ोरी पर उठाया, अला वहनिन कमज़ोरी में, कमज़ोरी पर कमज़ोरी में उठाया, यानी दिन ब दिन उसकी कमज़ोरी बढ़ती जाती है ना। फ़िसालुहु फ़ी आमैन, और उसका दूध छुड़ाना 2 साल में है। अनिश्कुर ली, हमने ताकीद की इंसान को अपने वालिदैन के बारे में कि सुनो ज़रा, ताकीद की हमने इंसान को वालिदैन के बारे में कि उसकी माँ ने इसको उठाया है कमज़ोरी से पर कमज़ोरी में। अनिश्कुर लिल्लाह, इसकी हमने ताकीद की इंसान को कि शुक्र करो मेरा, वालिदैहि का, और अपने वालिदैन का। इलैयल मसीर, और मेरी तरफ है लौटना। वइन जाहदाका अला अन तुश्रिक बी मा लैसा लक बिही इल्मुन, और अगर ये आपके साथ आप पर मेहनत करें, वालिदैन ना, अगर आप पर मेहनत करें, अला अन तुश्रिक बी, इस बात पर कि आप शरीक ठहराओ मेरे साथ, माँ
ایسی چیز کو لیس لک بہ علم کہ نہ ہو آپ کو اس کے شریک ٹھہرانے کے بارے میں کوئی علم، فلا تطعهما تو پس ان کی اطاعت مت کرنا، وصاحبهما فی الدنیا معروفا اور رہنا ان کے ساتھ دنیا کے اندر دستور کے مطابق، واتبع سبیل من اناب الیہ لیکن دین کے معاملے میں ان کا اتباع نہیں کرنا، بلکہ واتبع سبیل من اناب الیہ اتباع کرنا اس کے راستے کا جو مائل ہوا ہے میری طرف، آیا جو میری طرف مائل ہوا ہے توحید اور اخلاص کے ساتھ اس کا اتباع کرنا۔ تو معلوم ہوا کہ غیر نبی کا بھی اتباع ہے نا، اسی کا نام کیا ہے؟ تقلید۔ تو تقلید پر دلائل میں سے ایک دلیل یہی آیت کریمہ ہے واتبع سبیل من اناب الیہ، آیا ثم الی مرجعکم پھر میری طرف ہے تمہارا لوٹنا، فانبئکم پھر میں تمہیں خبر دوں گا، بما کنتم تعملون ان اعمال کی جو تم کرتے ہو۔ یا بنی اے میرے بیٹے، انہا بے شک شان یہ ہے، ان تک مثقال حبۃ من خردل اگر ہوگا برابر رائی کے دانے کے، خردل رائی، حبۃ دانہ، مثقال برابر، اگر ہوگی کوئی نیکی مثقال حبۃ من خردل رائی کے دانے کے برابر، فتکن فی صخرۃ پھر ہوگی وہ کسی پتھر میں، او فی السماوات یا آسمانوں میں، او فی الارض یا زمین میں، یاتی بہ اللہ تو لے کر آئے گا اس کو اللہ، ایسا اللہ کا علم ہے۔ ہاں ان اللہ لطیف خبیر بے شک وہ اللہ ہے باریک بین اور خبر رکھنے والا۔ یا بنی اقم الصلاۃ اے میرے بیٹے نماز کو قائم کر، کیونکہ توحید پر قائم رہنے میں نماز مددگار بنتی ہے نا۔ اے میرے بیٹے اقم الصلاۃ نماز قائم کر، وامر بالمعروف اور حکم دے بالمعروف نیکی کا، کیونکہ جو توحید اور نماز پر قائم رہتا ہے تو یہ خود کامل بن جاتا ہے، جو خود کامل بن گیا تو اب اس کو حکم ہو رہا ہے کہ دوسروں کو بھی کامل بنانے کی کوشش کر۔ وامر بالمعروف حکم دے نیکی کا، ونہا عن المنکر اور روکو برائی سے، واصبر علی ما اصابک اور صبر کرو اس مصیبت پر جو آپ کو پہنچے، ان ذالک من عزم الامور بے شک یہ ہے ہمت کے کاموں میں سے۔ کیا مطلب؟ نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا اور مصیبتوں پر صبر کرنا، یہ ہے ہمت کے کاموں میں سے، پختگی کے کاموں میں سے۔ ولا تصعر خدک للناس اور مت پھیرا خدک اپنے چہرے کو، للناس لوگوں کے لیے، کیا مطلب؟ لوگوں کے لیے تیوری مت چڑھا۔ فرمایا کہ یہ بھی صدقہ ہے ان تلقى اخاک بوجہ طلق کہ آپ اپنے مسلمان بھائی سے اس حال میں ملیں کہ آپ کا چہرہ کھلا ہوا ہو، خندیدہ پیشانی ہو۔ ولا تمشی فی الارض مرحا اور مت چلو زمین میں اکڑتے ہوئے، زمین میں اکڑ نہیں کرو۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور بے شک اللہ پسند نہیں کرتے ہر اترانے والے کو اور فخر کرنے والے کو۔ واقصد فی مشیک درمیانہ روی اختیار کر اپنے چلنے میں، نہ تیز چلو نہ آہستہ۔ واغضض من صوتک اور آہستہ کرو اپنی آواز، ان انکر الاصوات بے شک آوازوں میں سے بری آواز لصوت الحمیر گدھے کی آواز ہے، وہ بہت اونچی اونچی آواز سے بولتا ہے نا۔ چلو وقفہ کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنہ۔ تو سورہ لقمان کا دعویٰ یہ تھا کہ شرک باطل ہے، شرک کی نفی۔ اس پر میں نے عرض کیا کہ ایک دلیل نقلی ہے اور 7 دلائل عقلیہ ہیں۔ تو 7 دلائل عقلیہ میں سے یہ دلیل نمبر 2 ہے۔ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ نے تابع بنایا تمہارے لیے اس چیز کو جو آسمانوں میں ہے اور اس کو جو زمین میں ہے۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ
اور کامل کیا تم پر اپنی نعمت کو، ظاہرتم و باطنہ، ظاہر کو بھی اور باطن کو بھی۔ اللہ نے تم پر اپنی ظاہری نعمتیں بھی کامل فرمائی اور باطنی نعمتیں بھی کامل فرمائی۔ ظاہری نعمت مثلا ہاتھ ظاہری نعمت ہے، اس میں جو پکڑنے والی قوت ہے یہ باطنی نعمت ہے۔ پیر ظاہری نعمت ہے، اس پیر میں جو چلنے والی قوت ہے یہ باطنی نعمت ہے۔ آنکھ ظاہری نعمت ہے، اس میں جو دیکھنے والی قوت ہے یہ باطنی نعمت ہے۔ ناک ظاہری نعمت ہے، اس میں جو سونگھنے والی قوت ہے یہ باطنی نعمت ہے۔ کان ظاہری نعمت ہے، جو سننے والی قوت ہے یہ باطنی نعمت ہے۔ زبان ظاہری نعمت ہے، اس میں جو بولنے والی قوت ہے یہ باطنی نعمت ہے۔ تو جتنے بھی انسان کے جسم کے اعضاء ہیں یہ سارے کے سارے ظاہری نعمت ہیں، اور ان اعضاء کے اندر جو قوت ہے یہ باطنی نعمت ہے۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اور اللہ نے کامل کر دی تم پر اپنی نعمتیں ظاہری بھی اور باطنی بھی۔ تو یہ دعوے پر دلیل نمبر 2 ہے کہ جب آسمانوں اور زمین کی تمام چیزوں کو تابع بنانے والا اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں، تو لہذا اور کا معبود ہونا بھی باطل ہو گیا۔ وَمِنَ النَّاسِ سے زجر ہے، اور اس آیت کریمہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ کا شان نزول اس طرح ہے، جس کو حضرت علامہ نصفی رحمہ اللہ نے تفسیر مدارک میں نقل کیا کہ نضر بن حارث نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جھگڑا کیا اس بات پر کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور قرآن اساطیر الاولین پہلے والوں کی کہانیاں ہیں، اور اللہ پاک مردوں کو زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے، العیاذ باللہ، اللہ کے متعلق جھگڑا، تو اللہ نے اس پر زجر فرمائی۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، جو جھگڑتے ہیں اللہ پاک کے متعلق بغیر علم کے، ولا ہدن، اور بغیر ہدایت کے، ولا کتاب منیر، اور سوائے روشنی دینے والی کتاب کے، نہ ان کے پاس ہدایت اور سمجھ ہے، نہ ان کے پاس کو روشنی دینے والی کتاب ہے، بغیر دلیل کے بس جھگڑ پڑتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اتباع کرو اس کتاب کا جو نازل کیا ہے اللہ نے، قالوا، تو کہتے ہیں، بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، بلکہ ہم تو اتباع کرتے ہیں اس طریقے کا جس طریقے پر ہم نے پایا ہے اپنے آباء کو۔ اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، کیا مطلب؟ ایتبعونہم، واو سے پہلے معطوف علیہ ہے مقدر، ایتبعونہم، کیا یہ لوگ اپنے آباء اور اجداد کا اتباع کریں گے اگرچہ شیطان ان کو بلا رہا ہو، دعوت دے رہا ہو بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف۔ اولو کان الشیطان، اگرچہ ہو شیطان، یدعوہم، جو ان کو بلا رہا ہو، الی عذاب السعیر، بھڑکنے والے عذاب کی طرف۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، اور وہ جو فرمان بردار بنائے گا اپنے چہرے کو اللہ کی طرف، جو اللہ کا فرمان بردار بنے گا، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اس حال میں کہ وہ نیکی کرنے والا ہو، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو پس وہ چمٹ پڑا مضبوط کڑے کے ساتھ، وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور اللہ کی طرف ہے تمام کاموں کا انجام، کیونکہ وہی متصرف الامور ہے، تمام معاملات اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے اور وہی فیصلہ فرمائیں گے۔ وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ، یہاں سے تسلیۃ للرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو کفر کرے تو مت غم میں ڈالے آپ کو اس کا کفر، الینا مرجعہم، ہماری طرف ہے ان کا لوٹنا، فننبئہم بما عملوا، ہم ہی ان کو خبر دیں گے ان کے عمل کا کہ تم نے کیا کیا دنیا کے اندر۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ پاک جاننے والا ہے سینوں کی باتوں کو، سینوں والی باتوں کو۔ نمتعہم قلیلا، ہم ان کو نفع دیں گے تھوڑا، ثم نضطرہم، پھر ہم ان کو مجبور کریں گے، الی عذاب غلیظ، سخت عذاب کی طرف۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ سے دلیل نمبر 3 ہے۔ دعویٰ کیا ہے کہ شرک باطل ہے، شرک کی نفی، دلیل نمبر 3،
وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور اگر آپ ان سے پوچھو گے کہ کس نے پیدا کیے آسمانوں کو اور زمین کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو ضرور بضرور کہیں گے کہ اللہ۔ تو جب سب کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے تو غیر کا معبود ہونا باطل۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، دلیل کا ثمرہ، آپ کہیے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ ان میں سے جانتے نہیں ہیں۔ للہ ما فی السماوات والارض سے دلیل نمبر 4 کہ شرک باطل، کیونکہ اللہ کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے، غیر اللہ نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا تو غیر کا معبود ہونا باطل، ٹھیک ہے۔ ان اللہ هو الغنی، بے شک وہ اللہ بے پرواہ، الحمید قابل تعریف ہے۔ ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام، یہاں سے دلیل نمبر 5 کہ معلومات الہیہ غیر متناہی ہے، تو اللہ تو وہی ہو سکتا ہے ہاں جس کی معلومات غیر متناہی ہو، جبکہ غیر اللہ کی معلومات متناہی ہے، کسی کی بھی معلومات اللہ کے علاوہ غیر متناہی نہیں، تو لہذا اس کا معبود ہونا باطل ہے۔ اس آیت کا شان نزول اس طرح ہے کہ یہودیوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کہتے ہو کہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کہ یہودیوں روح کی کیفیت کے بارے میں تم مت پوچھو، اس لیے کہ تمہیں تو کم علم دیا گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہاری کتاب قرآن کریم میں لکھا ہے کہ تفصیل کل شیء، کہ یہودیوں کو جو کتاب دی گئی ہے تورات، اس کے اندر تو ہر چیز کی تفصیل ہے، تو ہمیں تو تفصیلی علم ہے، آپ کیسے کہتے کہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھل اس کے اندر جتنی بھی تفصیل ہے نا، لیکن پھر بھی اللہ پاک کے علم کے بنسبت اس تورات کے اندر جو علم بیان کیا گیا ہے وہ قلیل ہی ہے۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، تمہاری کتاب میں لکھا ہے کہ جس کو علم دیا گیا تو اس کو خیر کثیر دیا گیا، تو قلیل بھی ہے، کثیر ہونا چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین نے جواب میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ دیکھو رب ذوالجلال کی معلومات غیر متناہی ہے، اللہ پاک کی اتنی تو معلومات ہے کہ اگر اللہ پاک کے معلومات کے کلمات کو لکھا جائے کہ اللہ کی یہ معلومات یہ معلومات یہ معلومات، تو فرمایا ایک سمندر تو کیا 7 سمندر سیاہی بن جائے اور پورے روئے زمین کے درخت قلم بن جائے اور اللہ رب العالمین کے معلومات کے کلمات کو لکھا جائے، تو یہ 7 سمندروں کی سیاہی ختم ہو سکتی ہے اور روئے زمین کے درختوں کے قلم ختم ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ پاک کے معلومات کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے۔ تو لہذا اللہ پاک کی معلومات لامتناہی ہے، غیر متناہی ہے، مخلوق کی معلومات متناہی ہے، اس لیے مخلوق کا معبود ہونا بھی باطل ہے، لہذا شرک کی نفی ہو گئی۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ، اور اگر بے شک وہ کچھ جو زمین میں ہے درختوں میں سے اقلام وہ قلم بن جائے، والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر، اور دریا یمد ای یزید، تفسیر معالم التنزیل، والبحر یمدہ، اور دریا بڑھائیں اس دریا کو، من بعدہ اس ایک دریا کے بعد، سبعۃ ابحر 7 دریا، ما نفدت کلمات اللہ، تو نہیں ختم ہوں گے اللہ پاک کے کلمات۔ کیا مطلب؟ اب معلومات ہی الکلمۃ التی ہی عبارت عن معلومات ہی، کلمۃ التی کون سے ختم نہیں ختم ہوں گے؟ کون سے کلمات ختم نہیں ہوں گے؟ کلمۃ التی ہی عبارت عن معلومات ہی، اللہ کے وہ کلمات ختم نہیں ہوں گے جو عبارت ہیں اللہ پاک کی معلومات سے۔ فتح القدیر قاضی شوکانی، فتح القدیر تفسیر ہے، قاضی شوکانی متوفہ 1250۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، اللہ پاک فرماتے تمہارا پیدا کرنا اور تمہارا اٹھانا یہ نہیں ہے الا کنفس واحدہ، اے الا کخلق نفس واحدہ، تم سب کو پیدا کرنا میرے لیے اور تم سب کو قبروں سے دوبارہ اٹھانا میرے لیے اتنا ہی آسان ہے جیسے کہ ایک آدمی کو پیدا کرنا بس، کیونکہ سب کو پیدا کروں یا ایک کو پیدا کروں میرے لیے کوئی فرق نہیں ہے، ایسا اللہ طاقتور۔
ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ پاک سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ علم تر سے دلیل نمبر 6 شرک کی نفی پر۔ علم تر کیا آپ نے نہیں دیکھا ان اللہ یولج اللیل فی النہار، بے شک اللہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں، ویولج النہار فی اللیل، اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، وسخر الشمس والقمر، اور تابع بنایا سورج اور چاند کو، کل یجری الی اجل مسمی، ان میں سے ہر کوئی چل رہا ہے اپنے وقت مقررہ تک، وان اللہ بما تعملون خبیر، اور بے شک اللہ ان اعمال کی جو تم کرتے ہو خبر رکھنے والا ہے۔ تو یہ کام کرنے والا صرف اللہ ہے، غیر نہیں، تو غیر اللہ کا معبود ہونا باطل۔ ذالک بان اللہ هو الحق، یہ سارے کام کیوں ہو رہے ہیں صابر؟ اس لیے کہ اللہ کی ذات هو الحق، وہ برحق ہے، وان ما يدعون من دونه الباطل، اور بے شک وہ معبودان جن کو یہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں ان کا معبود ہونا باطل ہے۔ وان اللہ هو العلی الکبیر، اور بے شک وہ اللہ بلند ہے اور بڑا ہے۔ علم تر سے پھر دلیل نمبر 7، علم تر کیا آپ نے نہیں دیکھا ان الفلک تجری فی البحر، کہ بے شک کشتیاں چلتی ہیں دریا کے اندر، بنعمت اللہ، اللہ کے نعمت یعنی اللہ کے فضل سے، بفضل اللہ اے بے احسان ہی، تفسیر مدارک، بنعمت اللہ اے احسان ہی، تفسیر مدارک۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ کشتیاں چلتی ہیں دریا کے اندر اللہ کے احسان سے، لیریکم من آیاتی، تاکہ دکھائے اللہ پاک تمہیں اپنی نشانیوں میں سے، ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس کے اندر یقیناً نشانیاں ہیں ہر صابر اور شاکر کے لیے۔ وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ كَالظُّلَلِ، اس آیت کریمہ کے شان نزول میں حضرت علامہ بغوی رحم اللہ متوفی 510 اپنی تفسیر معالم التنزیل میں لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ مشرکین کا ایک وفد تجارت کے لیے کہیں جا رہے تھے اور یہ کشتی میں سوار تھے۔ جب سائبانوں کے جیسی موجیں اس کشتی میں آنے لگی اور یہ ڈرنے لگے کہ اب ہماری خیر نہیں ہے، تو انہوں نے اللہ پاک سے دعا کی کہ اللہ اگر آپ ہمیں نجات دو گے تو ہم شکر کریں گے، توحید پر آ جائیں گے۔ تو ان میں سے ابو جہل کے ایک بیٹے اکرمہ تھے، اکرمہ بن ابی جہل، اس نے بھی اللہ سے یہی وعدہ کیا۔ جب رب ذوالجلال نے ان کو اس سفر میں نجات دی تو اکرمہ بن ابی جہل اپنے وعدے پر قائم رہے، وہ مکہ مکرمہ سے مدینہ میں آ کر کے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر کے اور اسلام کے ساتھ سرفراز ہوئے۔ باقی دوسرے مشرکین پھر گئے، اللہ نے ان کے حق میں قرآن کی یہ آیت نازل فرمائی، وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ، اور جب ڈھک دیا ان کو موج نے، كَالظُّلَلِ، اس موج نے جو سائبانوں کی طرح تھی، دعوا اللہ، یعنی جس موج نے ان کو ڈھک دیا تھا، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو انہوں نے پکارا اللہ کو خالص کرتے ہوئے اس کے لیے توحید کو، شیخ تقی صاحب کا ترجمہ کرتے ہیں خالص کرتے ہوئے اس کے لیے اعتماد کو، فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، پس اللہ جب اللہ نے ان کو نجات دی خشکی کی طرف، فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، تو ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو درمیانی روی اختیار کرتے ہیں، یعنی اکرمہ بن ابی جہل وہ معتدل ہے نا، اعتدال سے کام لیا۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا، اور نہیں انکار کرتے ہیں ہماری آیاتوں کا، إِلَّا كُلُّ خَطَّارٍ، مگر ہر غدار، امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے، غدار ہے، خطارن اے غدارن، تو غدار غدر عربی لفظ ہے یہ۔ یا میرے مولا، تو غدار ترجمہ کیا صاحب علامہ نصفی نے تفسیر مدارک، نہیں انکار کرتے ہماری آیاتوں کا، الا کل خطار، مگر ہر غدار، کفور ناشکرا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو ڈرو اپنے رب سے، واخشوا یوما، اور ڈرو اس دن سے، لا یجزی والد عن ولدہ، کہ کفایت نہیں کرے گا باپ اپنے بیٹے سے، اپنے جو ہے بیٹے کے کیے میں باپ کو نہیں پکڑا جائے گا، نہیں کفایت کرے گا باپ اپنے بچے سے، ولا مولود، اور نہ ہی بیٹا، وہ جازن وہ کفایت کرے گا، ام والدی اپنے والد سے، شیئن کچھ بھی،
इन वअदल्लाहि हक़्क़ुन, बेशक अल्लाह का वादा बराक है। फ़ला तग़ुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया, पस हरगिज़ धोखे में मत डाले आपको दुनिया वाली ज़िंदगी। वला यग़ुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर, और हरगिज़ आपको धोखे में ना डाले अल्लाह से धोखे में डालने वाला। अब वो धोखे में डालने वाला कौन है? अश-शैतान, शैतान है, अविल दुनिया, या दुनिया है, अविल अमल, या दुनिया की तमन्ना है। तफसीर मदारिक। इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअती, इस आयत करीमा का शान नुज़ूल इस तरह है। अल्लामा नसवी रहमुल्लाह तफसीर मालिमुत तंज़ील में, बल्कि अल्लामा वाहिदी रहमुल्लाह असबाबुन नुज़ूल में फरमाते हैं कि हारिस बिन अमर बिन हारिसा के नाम से एक शख्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया। उसने कहा कि हमारी ज़मीन गैराबाद हो चुकी है, बताओ कि बारिश कब आएगी। दूसरा सवाल ये किया कि मेरी बीवी हामिला है, मुझे ये बताओ कि इसको पैदा क्या होगा, मुज़क्कर या मुअन्नस। तीसरी बात ये है कि ये तो मुझे पता है कि मैं पैदा कहाँ हुआ, लेकिन मुझे ये पता नहीं है कि मैं मरूंगा कहाँ पर। पानी लिया ज़रा, पानी। तीन सवालात किए कि हमारी ज़मीन गैराबाद है, बारिश कब होगी, मेरी बीवी हामिला है, उसको लड़का पैदा होगा या लड़की पैदा होगी, और तीसरी बात मुझे ये बताओ कि मुझे ये तो मालूम है कि मैं फ़लाँ जगह पैदा हुआ, लेकिन मैं मरूंगा कहाँ पर। तो इन तीनों सवालात के जवाबात में कुरान करीम की ये आयत नाज़िल हुई। इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअती, बेशक अल्लाह वो ज़ात है कि उसके पास है क़यामत का इल्म। व युनज़्ज़िलुल गैसा, और वही उतारता है बारिश को। बारिश कब बरसेगी इसका यकीन इल्म किसको होता है? अल्लाह को। हाँ, आलात से इल्म की नफ़ी नहीं है, आलात के ज़रिए अगर पता चल जाए तो और बात है। यहाँ मतलब ये है कि बग़ैर वसाइल के, बग़ैर आलात के बारिश का इल्म अल्लाह को ही होता है। और मखलूक आलात के ज़रिए अगर मालूमात कर भी लेती है तो मखलूक की वो मालूमात कभी गलत साबित होती है। वयुनज़्ज़िलुल गैसा, और अल्लाह उतारता है बारिश को। व यअलमु मा फ़िल अरहाम, और वो अल्लाह जानता है उसको जो रहमों में है। यानी क्या मतलब कि बारिश कब बरसती है, इस सवाल का जवाब मैं नहीं दे सकता, क्योंकि बारिश कब बरसती है इसका इल्म अल्लाह को। आपकी बीवी हामिला है, उसको बेटा पैदा होगा या बेटी पैदा होगी, ये मालूमात है अल्लाह को, क्योंकि यअलमु मा फ़िल अरहाम। वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, और कोई नफ्स नहीं जानता है कि माज़ा तक्सिबु गदा, कि वो कल क्या करेगा। लिहाजा मैं आपको मुस्तक़बिल की बात नहीं बता सकता कि कल आप क्या करोगे। सुनन तिरमिज़ी में हदीस है, जनाब नबी अकरम बल्कि सईद आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, मन ज़अमा अन्नहु यअलमु मा फ़ी गदिन फ़क़द आज़मल फ़िरयत अलल्लाह। ये सईद आयशा रद्द कर रही बरेलियों का कि जो ये गुमान करता है कि नबी अलैहिस्सलाम को ये पता है कि कल क्या करेगा, उसने अल्लाह पर बहतान बांधा। क्योंकि अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मन अशा ला कुल ला यअलमु मन फ़िस समावाति वल अर्ज़िल गैबा इल्लल्लाह, कि गैब को सिर्फ अल्लाह जानता है। अगर किसी ने कहा कि नबी अलैहिस्सलाम को ये पता है कि कल मैं क्या करूँगा, तो उसने अल्लाह पर बहतान बांधा है, यानी अल्लाह को उसने झूठा किया ना, अल्लाह बिल्लाह। नीज़ सही बुखारी में ये अल्फाज है, सईद आयशा ने फरमाया, अगर कोई मन हद्दसका, आपको ये बताए अन्नहु यअलमु इल्मल गैब, कि अल्लाह के रसूल इल्म गैब जानते, तो उसने अल्लाह पर झूठ बांधा। क्योंकि कुरान कहते हैं वमा यअलमुल गैब इल्लल्लाह, कुरान का मफ़हूम कि गैब को अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। अब जो कहे कि रसूल गैब जानता है, तो उसने अल्लाह पर झूठ बांधा है, बहतान बांधा है। तो सईद आयशा ने सरी अल्फाज में बरेलियों का रद्द किया कि अल्लाह के रसूल को आलिमुल गैब कहना हराम और नाजायज़ है। आलिमुल गैब सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। अब मुझे बताओ कि सईद आयशा भी अल्लाह बिल्लाह गुस्ताख हैं। देवबंदियों को गुस्ताख कहना तो आसान है, सईद आयशा को गुस्ताख कैसे कहेगा ज़ालिम। वो जो सईदा आयशा सिद्दीक़ा से मरवी है, मुस्नद अहमद में
कान बशरम मिनल बशर, शमाल तिरमिज़ी में भी कि अल्लाह के रसूल बशरों में से एक बशर थे। तो मौलवी अहमद यार गुजराती देवबंदियों का खुद ही सवाल उठाता है कि भाई देवबंदी कहते हैं कि सईदा आयशा ने जो नबी अलैहिस्सलाम को बशर कहा है तो बशर कहना चाहिए ना। तो जवाब लिखता है कि सईदा आयशा ने जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशर कहा है वो अकीदे के बयान के लिए कहा है ना, कि सईदा आयशा ये कहना चाहती हैं कि मेरा अकीदा ये है कि नबी अलैहिस्सलाम बशर है। हम भी अकीदे के ज़िक्र में कहते हैं कि नबी बशर होते हैं। सईदा आयशा ने अकीदे के ज़िक्र के लिए बशर कहा है ना, तो उस पर कोई मलामत नहीं है। तो हम भी कोई ज़िक्र करते हैं कि बशर 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 बशर, हम भी तो अकीदे के बयान के लिए कहते हैं ना। तो हम भी अकीदे के बयान में कहते हैं कि अल्लाह ही आलिमुल गैब है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अल्लाह के रसूल के अलावा कोई भी मखलूक आलिमुल गैब नहीं है। तो इसमें गुस्ताखी की कौन सी बात हुई? बात समझ में आ चुकी है। वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत, और नहीं जानता है कोई नफ्स बिअय्यि अर्ज़िन तमूत के किस ज़मीन में मरेगा। इन्नल्लाह अलीमुन खबीर, बेशक अल्लाह पाक जानने वाला है और ख़बर रखने वाला है। तो ये 5 इल्म है, क़यामत का इल्म, बारिश का इल्म, रहमों का इल्म, कल क्या करेगा इसका इल्म, और एक कहाँ मरेगा। ये 5 इल्म हैं जिसको सही बुखारी की हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मफातिहुल गैब करार दिया। इंदहु मफातिहुल गैब, इंदहु मफातिहुल गैब ला यअलमुहा इल्ला हु। ये जो गैब की जड़ें हैं ना, चाबियाँ, अल्लाह के अलावा इनको कोई भी नहीं जानता। मौलवी अहमद यार गुजराती से जब जाल हक में सवाल होता है कि कुरान में है कि रहम का इल्म अल्लाह को है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता, तो जवाब देता है कि हालांकि डॉक्टर वगैरह बता देते हैं अल्ट्रासाउंड के ज़रिए कि लड़का है या लड़की है। तो उसने कहा कि ये जो नफ़ी है तो ये बगैर वास्ते की है, जो इल्म वास्ते के ज़रिए हासिल हो जाए तो ये इल्म गैब नहीं कहलाता। बात समझ में आई। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो भी इल्म मिलता है, अगर आप बरेलवी से पूछोगे बगैर वास्ते के मिलता है तो वो कहेगा नहीं, अता के वास्ते से, वही के वास्ते से। तो अताई अगर है, अता के वास्ते से मिला या जिस भी वास्ते से मिला, जब वास्ते से मिला तो बकौल तुम्हारे इल्म में गैब रहा ही नहीं ना। अब अल्लाह के रसूल के बारे में ये कहना कि आलिमुल गैब हैं, गैब जानते हैं, ये झूठ हुआ नहीं हुआ।